صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختۂ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ۔ ابھی وہ رسول اللہ بھی نہ کہہ سکا، اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہان چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، پھر عالمی طاقت کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بینک پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد 1 سال کے اندر عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو پھر وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت آئے صرف 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے عبدالرزاق علائف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے ساتھ ہی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین آدمی بن چکے تھے۔ صدر ایک بڑا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین ہی چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور وہ خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر بن گئے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن بعد 22 جولائی کو انہوں نے بعد پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف
کر دے۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تو آخر کار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام کی تمام تر سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر پھر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کر دیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخر کار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہو چکی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ نہائے بھی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا جو امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں ہوں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائے تو صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ایک عراقی ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ اب بھی وہ عراق کے آئینی صدر ہیں۔ جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ اب بھی وہ عراق کے صدر ہیں، لہٰذا ان کو سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ویڈیو بنائی جو منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ۔ وہ ابھی رسول اللہ بھی نہ کہہ پایا کہ تختہ کھینچ دیا گیا۔